السلام علیکم سامعین کرام، آج میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یعنی انسانی وسائل کی ترقی کے موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا شعبہ گزشتہ چند برسوں میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ آج سے 20-25 برس قبل اداروں میں جس شعبے کو ایڈمن کہا جاتا تھا، اب اسے ہیومن ریسورس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ بھی نہیں کہ یہ لفظ اب وجود میں آیا ہو، اب متعارف ہوا ہو، انسانی وسائل کی ترقی کا کوئی فلسفہ پہلے موجود نہ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنا کیسے ہے، آپ کا طرز عمل کیسا ہو، آپ کے رویے کیسے ہوں، تو یہ دراصل ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہی تو تھی۔ تو یہ انسانی وسائل کو ترقی دینے کا عمل ہی تو تھا۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ دراصل انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے کہ جو افراد کو ڈیولپ کرتے تھے وہ اپنے ارد گرد کے افراد کی تربیت کرتے، اور جب وہ انسانی وسائل ترقی پا جاتے تو وہ ترقی یافتہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو ترقی یافتہ بنا دیتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح 313 ڈیولپڈ افراد نے بدر کے میدان میں اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بکریاں چرانے والوں نے کس طرح صحرا کو گلشن اور جنگلوں کو شہر بنا دیا۔ اونٹ پالنے والوں نے کس طرح سپر پاورز کو شکست دے دی اور 20 سال کے یا 25 سال کے اندر آدھی دنیا کے حکمران بن گئے۔ تو یہ تربیت کا ہی اثر تھا۔ انسانوں کے کسی گروہ کی تربیت ہو جائے تو پھر وہ ٹیم کہلاتی ہے، اور اگر اس میں تربیت کا فقدان ہو تو پھر وہ ہجوم کہلاتا ہے۔ تو انبیاء کرام نے دراصل ہجوم کو ٹیم میں تبدیل کیا تربیت کے ذریعے۔ ہم آج امریکہ اور یورپ کے ترقی یافتہ معاشروں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جب ان پر پسماندگی کا دور چل رہا تھا تو کیا اس دور میں وہ علاقے آبادی سے خالی تھے؟ یقیناً نہیں، وہاں آبادی موجود تھی، لیکن وہی المیہ بھی موجود تھا۔ ان کے افراد کو ترقی نہیں دی گئی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے انسانوں کو ترقی دینے کا فیصلہ کیا، اور پھر چند ہی برسوں کے بعد ان افراد نے اپنے ماحول کو ترقی یافتہ بنا دیا۔ بر صغیر کے ممالک کے معاشروں کا المیہ یہی رہا ہے کہ یہاں تربیت کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا گیا۔ یہاں کے انسانوں سے اگر کوئی گلہ ہو سکتا ہے، یا اگر گلہ کا لفظ صحیح نہیں تو یہ کہا جائے گا کہ اگر ان میں کوئی خامی یا کوئی نقص جس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ تربیت یافتہ نہیں ہے۔ ہاں، گلہ ہو سکتا ہے تو حکمرانوں سے کہ جنہوں نے اس پر توجہ نہیں دی، شکوہ ہو سکتا ہے تو اہل دانش سے جنہوں نے تربیت کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا۔ ہمارے اس خطے کے مسلمان فلسفی دانشور تو یہ بھی نہیں بتا سکے کہ تربیت کس قدر اہم ہے اور اس سے انسان کا پروٹوکول کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکے کہ شریعت میں اس شکاری کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے جو تربیت یافتہ ہو، جبکہ ساتھ ہی دوسرا کتا جو اگرچہ شکاری ہے لیکن تربیت یافتہ نہیں ہے، اس کا پکڑا ہوا شکار حرام ہے۔ اب دونوں کتے ہیں، لیکن ایک کی تربیت ہو گئی تو اس کا پروٹوکول بدل گیا، اور دونوں کی اہمیت میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا۔ قوموں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب معاشرے زوال کا شکار ہوں تو ان کا ہر شعبہ ہی زوال پذیر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں معیشت تو ترقی کر رہی ہو لیکن امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہو، یا سماجی رویے تو بہتر ہو رہے ہوں لیکن وہاں پر معیشت کمزور ہو چکی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب تربیت کی اہمیت ختم ہو گئی تو اب سرکاری شعبہ ہو یا نجی شعبہ، سب کا المیہ ایک ہو گیا کہ تربیت کا فقدان۔ خاندانوں کے اندر بچوں کی تربیت ختم ہو گئی، اداروں کے اندر کارکنوں کی تربیت نہ رہی، سرکاری اداروں میں تربیت نام کی کوئی شے نہ رہی، اور یوں پورا معاشرہ غیر تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے دوسرے کے لیے نہیں، خود اپنے لیے ہی وبال جان بن گیا۔ اور یوں بعض شعبوں میں مادی وسائل کی دستیابی کے باوجود ترقی کا عمل شروع نہیں ہو سکا۔ اگر کسی معاشرے کے افراد کی 10 سال تک مناسب انداز میں ٹریننگ ہو جائے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی نسل تیار ہو جاتی ہے، اور اس تربیت یافتہ معاشرے میں پیدا ہونے والا بچہ ڈسپلن جیسی خصوصیات اپنے جین میں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اب اسٹیٹ کو اس پر قانون نافذ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ وہ خود قوانین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے معاشروں میں
سماجی قوانین، اخلاقی قوانین یا دیگر قوانین کا نفاذ حکومتیں ہی نہیں کرتی بلکہ شہری ایک دوسرے سے بھی قوانین پر عمل درآمد کرانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی کو کلچر کہتے ہیں۔ تو ایسے کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے عموماً 10 برس درکار ہوتے ہیں، پوری یکسوئی، جانفشانی اور نیک نیتی کے ساتھ۔ تو اگر انفرادی زندگیوں میں، اجتماعی زندگی میں، سرکاری، غیر سرکاری اداروں میں تربیت کو اولین ترجیح بنا دیا جائے تو بہت سے نفسیاتی معاملات تو خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو مشرق وسطیٰ، امریکہ اور یورپ جانے کا اتفاق ہوا تو ایک چیز کا وہ خاص طور پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ آخر وہاں پولیس کے لاٹھی چارج کے بغیر ٹریفک بہترین طور پر اور بہترین انداز میں کیوں چل رہی ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا کام صحیح کیوں کر رہا ہے، ہر شہری اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہے اور اس طرح کوئی میس کریٹ نہیں ہونے دیتا۔ یہ مشاہدہ کرنے والا بھی اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہاں تربیت ہے اور ہمارے ہاں تربیت نہیں ہے۔ تو حکومتوں کو عوام کی تربیت کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت کی پروپیگنڈا مشنری کو تربیت کی ضرورت کا احساس دلائیں، حکمرانوں کو یہ باور کرائیں کہ تربیت یافتہ شہری بالآخر آپ کے ہی معاون بن جائیں گے۔ آپ کو قوانین کے نفاذ کے لیے یا روزمرہ کے امور نپٹانے کے لیے اہلکاروں کی فوج درکار نہیں ہوگی بلکہ یہی تربیت یافتہ شہری آپ کے بغیر تنخواہ کے سپاہی کا کردار ادا کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نوجوان نسل کو موٹیویشنل سپیکرز کے لیکچر سننے پر آمادہ کریں، انہیں اچھی کتب کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دیں، سیمینارز منعقد کرنے کا کلچر ڈیولپ کریں، اداروں میں بھی، سرکاری اداروں میں بھی، پرائیویٹ اداروں میں بھی، اور تاکہ ایک ایسا کلچر پیدا ہو جائے کہ جس کی بدولت ایک ایسی نسل وجود میں آئے جو اپنے حقوق و فرائض سے بخوبی آگاہ ہو اور اسے اس کرب کا سامنا نہ کرنا پڑے جس کرب سے ہمارے آباء و اجداد گزرے یا جس تکلیف کا سامنا ہم نے کیا۔ امید ہے یہ گفتگو رائے گاہ نہیں جائے گی، اتنا یقین ہے کہ آج نہیں تو کل صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور انشاءاللہ۔